دوستو السلام علیکم۔ آج کے ایروز آف انٹلیکٹ میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عہد اسلامی کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے ایک چھوٹے سے واقعے کے پس منظر میں آج کی گفتگو ہے۔ میرے ایک دوست ملک اردن کی یرموک یونیورسٹی میں استاد تھے۔ واپس آئے تو ایک واقعہ سنایا جو خاصا محل العقول تھا۔ کہنے لگے کہ بعض طلباء اور اساتذہ جو یونیورسٹی کے ہاسٹلس میں رہتے تھے انہیں اکثر رات میں دور سے ایسی آوازیں سنائی دیتی تھیں جیسے بہت سے گھوڑے ہنہنا رہے ہوں اور تلواریں ٹکرا رہی ہوں، گویا ماضی کی کوئی جنگ تھی جس کا یہ ریپلے تھا۔ آج کے دور میں نہ تو گھوڑوں پر سوار شمشیر زنی کے کمالات دکھانے والوں کا پایا جانا ممکن ہے اور نہ ہی ماضی قریب میں اس علاقے میں لڑی جانے والی کسی جنگ کا کوئی ریکارڈ ملتا ہے۔ تو پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ یرموک کی جنگ اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 636 عیسوی میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے زمانے میں یرموک کے مقام پر اسلامی افواج نے شام میں بازنطینی سلطنت کو ناقابل یقین شکست دی تھی، گویا بازنطائن امپائر کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج محض 30,000 اور عیسائی 1,50,000 نفوس پر مشتمل تھے۔ سیف اللہ، خالد بن ولید، سالار اعلیٰ اور امین الامت ابو عبیدہ بن جراح جیسے مجاہد شامل تھے۔ مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 3,000 کے قریب تھی اور عیسائی 1,20,000 کے قریب مارے گئے۔ سیف اللہ اور امین الامت جیسے جانے کتنے بے نام قدسیوں پر مشتمل یہ مختصر فوج قرآن کے دیے ہوئے اس اصول پر پوری اترتی تھی کہ اگر تم ایک ہو اور دشمن 10 تو اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ بعد میں یہ تناسب کچھ کم کر دیا گیا، یعنی مسلمان 1 تو غیر مسلم 2۔ یرموک کا علاقہ جانے کتنے شہیدوں سے آباد ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شہید مرتے نہیں، یہ زندہ ہیں اور ہم انہیں رزق عطا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ شہادت میں اتنی لذت ہے کہ ایک شہید کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہو اور پھر شہادت پائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو۔ تو کیا ان آوازوں کا تعلق جنگ یرموک کے شہداء سے ہے جو یقیناً مرے نہیں ہیں بلکہ خدا کے خصوصی رزق پر زندہ ہیں؟ یہ تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ایک بار رخصت ہو جانے کے بعد اس مادی دنیا میں یہ لوگ تصرفات کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ شہداء یرموک کا بار بار زندہ ہو کر شہید ہونے کی تمنا پوری کرنے کا کوئی الہی طریقہ کار ہو۔ ہماری مادی دنیا تو اللہ کے بنائے ہوئے مادی اصولوں اور ضابطوں کی پابند ہے، لیکن انہی اصولوں اور ضابطوں کے زیر سایہ اور مادی ادراک سے ماورا بہت کچھ ہوتا رہتا ہے اور ہمارے مشاہدے میں آتا ہے جن کا انکار یا تو ذہن انسانی کا تکبر ہے یا نری جہالت۔ جنگ یرموک کا یہ ریپلے نہ تو ناقابل یقین ہے اور نہ ہی ناممکن۔ اللہ کو ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔